الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان کی معرفت ان پر لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے۔ پھر ان کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ کوئی برا کام کر لیتے پھر اس سے باز نہ آتے، ہیلے بہانے پھر وہی کام دوبارہ سے بار بار وہ کرتے رہتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے یہ عمل جو وہ کر رہے۔ ترا کثیرا منہم، آپ ان میں سے ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی رکھتے ہیں کفار سے، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اپنے آگے بھجوایا۔ وہ کیا آگے بھجوایا؟ ان ساخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر وہ لوگ اللہ پر اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہوتا، متخذوہم اولیاء، تو وہ ان غلط کار لوگوں کو اپنا دوست نہ بنا، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثریت ان میں سے وہ فاسق ہیں، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی۔ ان آیات گرامی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کے تین سبب بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا۔ پہلا سبب تو یہ بیان کیا کہ وہ جو کام کر لیتے تھے اس سے رکتے نہیں تھے۔ چلو غلط کام ہے، ہو گیا، ایک آدھ دفعہ ہو گیا، بندے کو اس سے باز آ جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن ان کا طرز عمل تھا کہ وہ برا کام جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ برا ہے تو پھر بھی وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے وہ کام مسلسل کرتے ہی رہتے۔ ایک یہ سبب۔ دوسرا سبب کہ وہ منع کرنے کے باوجود پھر بھی وہ یہ عمل دہراتے رہتے۔ دوسرا سبب کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنا، حالانکہ غلط کار لوگوں سے جو نافرمان ہیں اللہ کے، ان سے اگر کوئی تعلق ہے بھی تو بس واجبی سا ہونا چاہیے، ضرورت کے ماتحت ان سے رابطہ رکھ لیا، لیکن ان کو اپنی دوستی کا اہل نہیں سمجھا گیا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ اپنی دوستی گاڑتے تھے، مفادات کی خاطر وہ کافروں کے ساتھ دوستی کا، اور ان کے ساتھ دوستی کا سبب یہ تھا کہ ان کو اللہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر ایمان نہیں۔ اگر وہ ان چیزوں پر، تینوں چیزوں پر ایمان رکھتے، اللہ پر ایمان ہوتا، رسول پر ایمان ہوتا، کتاب پر ایمان ہوتا، تو وہ کفار کو اپنا دوست نہ بنا، اس لیے کہ کافروں کا اور اللہ کا، کافروں کا اور نبی کا، کافروں کا اور قرآن مجید کا آپس میں دشمنی ہے۔ اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی بول لینا۔ اس لیے ان تین کاموں کو یہاں جو ذکر کیا گیا اس معنی میں کہ ان کے وجہ سے
ان لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اب یہ باتیں اگرچہ بنیادی طور پر ذکر کی گئی ہیں بنی اسرائیل کی معرفت کہ ان کا یہ عمل تھا، لیکن ہمارے قرآن مجید میں ان کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کر کرتا ہے، جس کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے، تو ان کا حشر وہی ہوگا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ایک دفعہ برا کام کر لیتا ہے اور پھر اس سے باز نہیں آتا، اس کو احساس ہو جاتا ہے، پھر وہ نادم نہیں ہوتا، عمل کر لیتا ہے، پھر اپنے مفاد کی خاطر، اپنی لذت کی خاطر بار بار وہ عمل دہراتا رہتا ہے، بار بار اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا عمل دہراتا رہتا ہے، صرف اپنے لذت کے لیے، اپنے چٹخالوں کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ان ساخط اللہ علیہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا۔ اب یہ عمل بندے کو چھوڑنے چاہیے۔ ایک بات فرمایا، منافقین کا ذکر کیا کہ منافق یہ کرتے ہیں، منافق وہ کرتے ہیں، لمبی چوڑی سورہ توبہ میں ان کی فہرست ذکر کی، اور فہرست ذکر کر کے سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں لمبی چوڑی فہرست ذکر کر کے آخر میں ذکر فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لیرضوکم، تاکہ تمہیں وہ راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول یہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ ان کو راضی کیا جائے، لیکن وہ ان کو راضی کرنے کی بجائے وہ بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں کہ ہمارے معاشرہ خراب نہ ہو، ہم جس مقام پر ہیں، ہمارا کاروبار، ہمارا نفع نقصان وہ ان لوگوں کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہ ناراض نہ ہوں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں تو بھلے ہو جائیں، اس کی پرواہ نہیں، وہ بندوں کی پرواہ زیادہ کرتے ہیں تاکہ کاروبار چمکتا رہے۔ ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہیں تو پھر انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعے میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کیا مجھے کوئی وصیت کرے؟ بی بی صاحبہ نے اچھا، ساتھ ہی یہ بات بھی کہ کوئی وصیت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے، مختصر سی 2 حرف۔ تو بی بی صاحبہ نے واپسی خط لکھا، السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بندہ بندوں کو راضی کرنے کی فکر میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے معاملات اس کے سامنے الگ کر دیتا ہے اور اس کے سامنے اس کو دے دیتا کہ تو ان بندوں کو راضی کر، اور اپنے معاملات بھی تو ان بندوں کے ذریعے ہی ان کو ہینڈل کر، میرا تعلق ختم۔ اور اگر کوئی بندہ انسانوں کو ناراض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یکفیہ مونۃ الناس، لوگوں کی تکالیف اور لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کے مقابلے میں اس بندے کو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دوست احباب ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، کوئی چھوڑ جاتا ہے تو چھوڑ جائے، کوئی ساتھ رہتا ہے تو رہ، وہ بندوں میں سے کسی کی پرواہ نہیں۔ جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اگر تمہارے یہ کاروبار، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے یہ خزانے، یہ مکان، یہ تجارتیں جن کو تم راضی، جن میں کساد بازاری کا تمہیں خطرہ ہے، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں جہاد، محنت، مشقت، جد و جہد اور لڑائی کرنے کی حد تک بھی اگر نوبت آئے، ان کے مقابلہ میں ان چیزوں سے پیار ہے تو پھر
انتظار کرو، تم ان سے پیار کر لو، یہ سب چیزیں تم ان کو سنبھال کے رکھ لو، پھر انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ تبارک تعالیٰ تم پر اپنی ناراضگی کی وجہ سے عذاب لے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام شروع کر دے اور بندوں کو راضی کرنے کے کام شروع کر دے تو پھر وہ بندہ محفوظ نہیں ہے، پھر جب بھی موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب مسلط کرے گا، ورنہ اللہ پاک اس بندے پر موقع بنا دے گا۔ اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں، حالات تو اس کے کنٹرول میں ہے، کائنات تو اس کی ہے، وہ جس کو چاہے جس طرح چاہے وہ اس طرح استعمال کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ان کے لیے زیادہ موزون تھا، بجائے اس کے کہ بھئی یہ لوگوں کو راضی کرتے تھے، لوگوں کو راضی کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ ذکر کیا، وہی منافقین کا ذکر کرتے کرتے ان کی کمزوریاں، ان کے بد کرداریاں، اوپر لیبل اسلام کا، اندر سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، جنگ پہ جانا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، بہانے بنا لیے کہ جی ہمارا گھر اکیلا ہے، بال بچے، پیچھے میں خطرہ ہے چوری کا، غلط کاری کا، لہذا ہم اس لیے نہیں جا سکے۔ کسی نے کہا جی میری فلاں مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی، یہ مجبوریاں ذکر کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو خاموشی کے ساتھ چپ کر کے اجازت دی، چلے۔ اب جب اس جنگ سے واپس آئے تو واپس آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی کہ اب جب آپ واپس جائیں گے تو پھر یہ لوگ یعتذرون الیکم، یہ تمہارے سامنے معذرتیں کریں، پھر یہ مجبوری بن گئی تھی، یہ مجبوری بن گئی تھی، ہم نہیں گئے۔ اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے تو آپ ان کو کہہ دیں لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہیں معذرتیں کرنے کی اب ضرورت نہیں گئے نا تم جنگ تبوک میں، تم ہمارے ساتھ نہیں گئے، بس ٹھیک ہے، اب تمہیں معذرتیں کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری ساری کرتوتوں کے بارے میں خود بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا کردار ان قریب ہی دیکھ لے گا اور پتہ چل جائے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب کے سپرد کر دیا جائے گا، آخری فیصلہ وہی ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو وہ تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ دیکھو بھلا یہ معذرت بنتی ہے جو آپ نے معذرت کی، یہ جو مجبوری آپ ظاہر کر رہے ہیں، کیا اس مجبوری کے ساتھ ہی تم اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکل سکتے تھے؟ نماز کا ٹائم، جماعت کا ٹائم ہو گیا، پتہ چل گیا، پھر مصنوعی مجبوریاں بنا لی گئی، کیا یہ مجبوریاں چھوڑی نہیں جا سکتی تھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں، اس کے لیے کہ وہ بات کر لی جائے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے اور اس کام کو ذرا مؤخر کر دیا جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ سب تمہیں بتا دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان قریب یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں تاکہ تم ان سے اعراض کرو، کوئی بات ان سے نہ کرو اور تم ان کو چھوڑ دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، فرمایا بس ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہ کرو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندے لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، رجس کہتے ہیں پلیدی کو، کپڑے کو لگ جائے نماز نہیں ہوتی، رجس پلیدی کو، گندے بات، یہ لوگ گندے ہیں، ذہنیت گندی ہو گئی، پورے کا پورا وجود گندا ہو گیا، اس لیے مشرکین کو نجس کہا، انما المشرکون نجس،
فلا یقربنکم مسجد الحرام بعد عام، اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی وہ مشرک بیت اللہ حرام میں نہ آنے پائے. اپنا اقتدار مضبوط کرو، مشرکوں کو یہاں نہ آنے دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے سے بھی ان کو منع کر دیا، اس لیے کہ وہ نجس ہیں. یہاں فرمایا انہم رجسن، یہ گندے لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، پلید. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتے تھے اس کا کردار کا ان کو بدلہ دیا جائے، جزا دی جائے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی. آپ اگر راضی ہوتے ہیں تو چلو ہو بھی جائیں راضی، اللہ پاک ان سے راضی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی منافقین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں. اور فاسق کہا ہے ان کو. فاسق کا معنی قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے. پتہ ہے، ایک ہوتا ہے پتہ ہونے کے باوجود بندہ جذبات میں آ گیا اور اس وقت اس کو بھول گئی ہر شے. بعد میں اس کو بڑی ندامت ہوئی، بڑا پریشان ہوا، بہت اس کو تکلیف پہنچی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، یہ برائی مجھ سے کیوں ہو گئی. پھر اس نے توبہ کی، پھر معافی مانگی. اگر واقعتاً وہ ندامت اس کو آئی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو جذباتی ہو جائے، جو پاگل پن کا انداز اختیار کر لے، یا اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ اس کو ہوش ہی نہیں رہا اور وہ اپنی اسی یعنی ضمن میں وہ کام برا کر بیٹھا، پھر اس کو ندامت ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی اس نے اور سچے دل سے توبہ کی. وہ بندہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر لے اور 70 مرتبہ بھی اسی معیار کے مطابق ندامت کا اظہار کر کے وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. اب لیکن معیار وہی ہو، معیار وہی ہو. اچھا، اب جو بندہ وہ اس معنی میں نہیں ہے، اس کو دنیا کا مفاد چاہیے، مستقبل میں اپنا روزگار چاہیے، اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. حلال کی نوکری ملتی ہے، حرام کی ملتی ہے، ناجائز ملتی ہے، جائز ملتی ہے. وہ سود کا کاروبار ہے، وہاں رشتے دینا پڑیں گی، وہاں رشتے دیں گے، دے کے پھر نوکری ملے گی. پھر وہ کافروں کی نوکری ہے کہ ایسی کمپنی میں نوکری ہے جس کمپنی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. وہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کو بنیاد بنا کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور وہ اس کو کمائی کر کے دے رہا. یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں ہیں. پھر وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے نوکری تو اچھی مل رہی ہے، بینک کی نوکری ہے، ٹھیک ہے اچھی مل رہی، تنخواہ اچھی، بس یہ اس کا مفاد، یہ ہے اتنا مفاد. اب یہ بندہ کس طرح اپنے اس عمل پر نادم ہوگا، کس طرح اس کو شرمندگی آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے گا؟ یہ وہ بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کو سرے سے نافرمانی تو نافرمانی رہی، وہ اس کو ثواب سمجھتا ہے، گناہ کرتا ہے اس کو ثواب سمجھتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو بنیاد بنایا اور یہ ان کا معامل بن گیا. اس بندے کو تو عقل شعور آنی ہی نہیں، اس لیے وہ تو اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ یہ ہیں فاسق لوگ، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر، پتہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے. فرمایا ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، جو جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہو. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک جملہ ادا کیا. آپ وہ جملہ ذرا سنیں. یا رسول اللہ انت احق من عظم اللہ حقہ، من عظم اللہ حقہ.
آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں ان سب لوگوں میں سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا حق سمجھتے ہیں اور حق ادا کرنے کی حیثیت. کیا مطلب؟ بیٹا فوت ہو گیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق تھا، اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے، کسی سے کوئی چیز. اب کو اس نے بیٹا دیا، اس نے مناسب سمجھا، دے دیا. اس کا حق ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لے یا اپنے فیصلے کے مطابق کسی کو کوئی چیز دے کے پھر واپس لے لے. اس کا حق ہے، کسی دوسرے بندے کا، کسی دوسرے انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز دے کر واپس لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ چیز دی اس نے واپس دی. اور آپ اس حق کو حق سمجھ کے اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے سب سے زیادہ حقدار، اور آپ رو رہے ہیں. کا مطلب ہے، رونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حق کو تسلیم نہیں کیا، تبھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک نے یہ جملہ کہا کہ آپ اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو عظیم سمجھتے ہوئے، اس کے حق کو عظیم سمجھتے ہوئے اس کا اظہار کریں. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حق پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا حق اس نے استعمال کیا. بیٹا دیا تھا، اس نے لے لیا. اب آپ رو رہے ہیں، کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حق کو اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، یا اس کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود آپ اس کے استعمال کیے ہوئے حق کے خلاف ہیں. سمجھ آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تد مولا ہے. ابو بکر یا عمر یا جو بھی حاضرین تھے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ، اور دل پر حزن و ملال کے بادل چھاتے ہیں، غم لاحق ہو. اس لیے کہ اس بیٹے کے ساتھ میری امیدیں، جو ایک انسان کی انسان ہونے سے ناطے وہ اس کی امیدیں رکھتا ہے، یہ بڑا ہو کے میری لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا، میرے دل کو سکون ملے گا، میری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی، آخر یہ بیٹا ہے، پھر میرے ساتھ معاملت کرے گا. یہ سب باتیں جو انسان کے دل میں ہوتی، میں ایک انسان ہونے کے ناطے ان تمام چیزوں، امیدوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، دل میں غم آیا ہے. وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ رَبَّ، ہم زبان سے وہ کلمہ ادا نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی وقت کسی بندے کو دکھ پہنچا ہے، اس دکھ میں آ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہیں، یا اس بندے کو غم لاحق ہو گیا ہے، یا اس کو آنکھوں میں آگے اندھیرا نظر آتا ہے کہ اب کیا بنے گا، میرا پریشانی ہو گئی، اس کا مال لٹ گیا، اس کا گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، یا اس کو کوئی دکھ پہنچا، کوئی تکلیف آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ اس بات پر کنٹرول کرے کہ میرا کوئی کردار، میری زبان کا، میرے اعمال کا، میرے حرکات کا کوئی ایسا عمل میں اللہ کی نافرمانی والا نہ کر بیٹھوں. یہ ہے اصل کردار. آنکھوں پر تو بس نہیں چلتا، دل کے غم پر بھی بس نہیں چلتا. یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اس کے اختیار میں ہے اپنی زبان استعمال کرنا، اس کے اختیار میں ہے پاؤں سے چل کے نکلنا، اس کے اختیار میں ہے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ لینا، اس کے اختیار میں ہے کانوں سے کوئی چیز سننا، اس کے اختیار میں ہے زبان پہ رکھ کے کسی چیز کو کھانا. ان چیزوں کے اندر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، باقی رہی فطری جو باتیں ہیں اس پر تو کنٹرول ہو نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حق کو تسلیم کیا. صحابہ کرام کے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ ان پر اعتراض کر دیا، اور اعتراض کو اعتراض کی صورت میں کیا، اور ہمارے سامنے وہ دین کی حیثیت میں سامنے آیا. اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی.
جو اللہ پاک نے ارسال فرمائے، بھجوائے، جو اللہ پاک نے نازل فرمائے، ان کی تشریح فرماتے. یہ ہے اس کی تشریح کہ جس پر انسان کا بس نہیں اس پر اس کو پکڑ لیں. جس بندے کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک، کھانے پینے میں، معاشرت میں، کپڑے لتے میں، دوا علاج میں، باقی معاملات میں، ضروریات زندگی میں بالکل برابر برابر. اگر کوئی بندہ تقسیم نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، تو قیامت آئے گی، اس بندے کا جسم کا ایک حصہ، آدھا، پورے کا پورا آدھا حصہ مفلوج ہوگا، اس پر فالج گرے گا، یا فالج گرنے کے ساتھ جس طرح ایک حصہ جسم وہ بالکل مفلوج ہو کے بیکار ہو جاتا ہے. سب دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتا رہا. اب یہ حق و انصاف جس طرح امت الناس کے لیے تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ میرے بس میں ہے، کھانا پینا، سبزی دال روٹی، کپڑا لتا، علاج معالجہ، جو کچھ معاشرتی حقوق ہیں وہ سب میں پورے کروں برابر برابر. دل میں کسی مستور سے تعلق زیادہ یا دل کے اندر کسی کی محبت زیادہ، اللہ یہ میرے بس میں نہیں، اس کو تو مجھ سے نہ، یہ میرے بس میں. اس لیے کہ اگلا بندہ اس کا اس انسان کے ساتھ تعلق، گفتگو کا، معاملات کا، ادب آداب کا، احترام کا، حکم مان لینا، حکم کی نافرمانی کر لینا، خلوص، پیار، شفقت، جس طرح کسی بندے کی طرف سے اس کو واپسی جواب ملے گا وہ بندہ خود ادھر متوجہ ہوگا. عرض کیا اللہ اس پر میرا اختیار نہیں، اس بارے میں تو مجھ سے لگ، باقی جو میرے اختیار میں. تو اب یہ معاملہ سمجھ آیا کہ جہاں تک بندے کا اختیار ہے وہاں تک اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جان بوجھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، حتیٰ کہ اس کا اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ نقصان برداشت کرے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اس کے احکامات. پچھلے ہفتے میں لاہور گیا، ننکانہ صاحب کے 2-3 آدمی مجھے باتوں میں بات چل نکلی. انہوں نے کہا کہ ہم 8-9 سال ہوئے اہل حدیث، ہمارا سینما تھا اور ٹھیک ٹھاک آمدنی، ہمارے والد زندہ تھے، والد عمرے پہ چلے گئے 5-4 سال 6 سال پہلے، عمرے سے واپس آئے، داڑھی رکھ لی، اللہ پاک نے ہدایت دے دی، ہم بھی اسی راہ پر چل نکلے. اب اس کام سے نفرت ہو گئی، سینما سے نفرت، اس کو بند کر دیا. ایک بندہ اس کا خریدار بن گیا، اس نے ہمیں اس جگہ کا، چلتے ہوئی مشینری اور سینما کا 1 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ اس نے پیشکش کی. میں دیکھتا ہوں آپ یہ سینما مجھے دیں. وہ کہتے ہیں میرے ابا آمادہ ہو گئے، اس کا بات تقریباً طے ہو گئی، تھوڑی بہت کمی بیشی باقی تھی تو ہو جاتی، کیونکہ مالک ابا تھے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. ہمیں پتہ چلا آخر میں جب یہ فیصلہ تقریباً ہو چکا، ہم دونوں بھائی اکٹھے ہوئے، ابا سے کہا کہ ابا آپ بیچ رہے ہیں صرف ہمارے فائدے کی، کہ اس رقم سے ہمیں فائدہ پہنچے. ہم چونکہ اب صحیح مسلمان بن چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پتہ چل گیا ہے، اور یہ حرام کام، اس کی جو آمدنی ہوگی وہ بھی تو ناجائز ہوگی، اس لیے آپ ہماری خاطر اس کو نہ بیچیں، بلکہ ہم آپ کو اس سلسلہ میں گزارش کریں گے کہ گرا دیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ رقم، زمین ہے وہ ہمارے پاس رہے، وہ ہماری، سنیما اوپر سے گرا دیں. زمین کی نہ اتنی قیمت ہے نہ اتنی میں یہ بکے، ہمیں یہ نقصان برداشت ہے. آپ اگر ہماری خاطر کر رہے ہیں تو اس کو چنانچہ
ہم نے وہ مکان وہ ساری جگہ گرا کے پلیں، اللہ کی قدرت۔ اب ہمارے پاس اس کے بعد اتنا مال ہے، دنیا کا اتنا مال ہے کہ ہم اس کا پوری طرح اپنے پاس حساب بھی نہیں رکھ، ایسے انداز میں دن پھرے، ایسے انداز میں تبدیل، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور کس کس مقام سے کیسے کیسے طریقے سے اس نے ہماری دنیا میں مدد، اور دین میں بھی الحمدللہ مدد کر رہے ہیں۔ دین میں بھی ہم الحمدللہ پورے مکمل جو ہم سے ہو سکے۔ عرض کرنے کا مطلب تھا کہ نفع نقصان کو بنیاد بنا کے اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے ایمان میں کمی آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ فاسقین کی لسٹ میں آ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی دونوں میں سے پھر اس کو ناراضگی تو مول لینا پڑتی ہے، رضا اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ معاشرتی طور پر ہمیں جہاں رہنا ہے اس معیار کو ہمیں قائم رکھنا پڑے گا، اور ہر وقت یہ ترازو ہمارے ہاتھ میں رہے کہ کون سا پاسا ہمارا بوجھل ہو رہا ہے، نافرمانی والا، فرما برداری والا، اور ہمیشہ اسی پلڑے میں ہمارا زور ہونا چاہیے جس پلڑے میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ بڑے دوسری طرف نقصان ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ہو جائے، وہ اللہ کی خاطر جو بندہ نقصان کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ وہ اس کی رحمت بڑی وسیع۔ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا نقل فرما، اللہم انی اعوذ برضا کا من سخط، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ جو مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے، تیری رضا کو واسطہ بنا کے کہ تو مجھ پر راضی رہ، مجھ کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس پر تیری رضا ہے، اور اس رضا کی معرفت میں تیری نافرمانی سے معافی مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے معافی مانگتا ہوں، وب فاتح کا من عقوبت، اور تیری معافی کے ذریعے سے میں تیری سزا سے معافی مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من کا، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے تیری بارکت۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری بارکت، یعنی تو آپ ہی مجھ کو اپنے آپ سے پناہ میں رکھ کہ کہیں میں تیری نافرمانی کر کے تیری ناراضگی کا سبب نہ پیدا کر لوں، تو آپ اپنی رحمت سے مجھے اپنی ناراضگی کے اسباب سے محفوظ رکھ۔ لا احصی ثناء علیک کما ثنیت علی نفسک، جس طرح تو اپنی ثنا آپ بیان کر سکتا ہے میں اس طرح تیری ثنا، تیری تعریف، تیری تحمید کے کلمات میں نہیں ادا کرتا، اس لیے اگر مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ تو مجھے معاف کر، میں جان بوجھ کے تیری نافرمانی کر۔ اب جب یہ اقرار کر لے بندہ اندر سے، دل سے، زبان سے اقرار کر لے، دل سے وہ اس طرف توجہ کر لے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ بندہ کو اللہ تبارک تعالیٰ جان بوجھ کر نافرمانی میں مبتلا کر، یہ پھر اس کی اپنی کمزوری ہوگی کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اگر چلتا ہے اتنا مخلص ہونے کے باوجود، اس طرح یہ دعائیں مانگنے کے باوجود، اس طرح اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری کا اظہار کرنے کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے پھر یا تو خلوص میں کمی رہ گئی یا اس کے دنیا کا لالچ زیادہ آ گیا۔ اس سلسلہ میں اللہ ایک بات بڑی عجیب ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندے کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، حدیث تو لمبی ہے، ٹائم کم ہے، آخری جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ لفظ والد کہا ہے، میں کرتا ہوں لفظ والد کا ہے، اس پر ذرا غور۔ والد اللہ کا نافرمان ہے، فرما بردار ہے، یہ کوئی بحث نہیں۔ والد مسلمان ہے یا نافرمان ہے، کافر ہے،
یہ کوئی بحث نہیں، والد ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والد کی رضا کے ماتحت، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ماتحت۔ دیکھ رہے ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے نظام کو کس طرح چلا۔ یہ ٹھیک ہے بالغ ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد بندہ اپنے پاؤں پر آپ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن والد اس کا، وہ تو والد ہے، بس وہ والد۔ بندہ بوڑھا ہو گئے والد والد ہی رہے گا، بندہ بچہ ہے پھر بھی والد والد ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ماتحت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والد کی رضا کے ماتحت۔ اب والد اگر ناراض ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ ناراض ہے، کامیابی ممکن نہیں۔ اگر کامیابی خرابی میں ہو بھی جائے تو وہ کامیابی نہیں کہی جا سکتی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ یہ بندہ امتحان میں ہے، جب کبھی اوندھے منہ گرے گا پھر سنبھل نہیں پائے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ، یہ اسباب ہیں بگاڑ کے، اور اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول قائم کیا، رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد۔ اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے۔ اس لیے سمجھ سوچ کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کے والدین، والدہ یا والد زندہ ہیں، وہ اپنے کام کے لیے یا تو ان کا گھٹنا دبائیں کہ جی ہر صورت میں یہ کرنا ہے، ان کو راضی کریں۔ اگر وہ راضی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو حق نہیں پہنچتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میری بیوی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت، ہمارے گھر کا نظام بڑا صاف ستھرا، لیکن حضرت عمر میرے ابا وہ کہتے ہیں کہ اس بیوی کو طلاق۔ اب طلاق دینے کی مطالبے کی وجہ بھی سن لیں کہ شادی کی، نوجوانی تھی، نماز رہ گئی، فجر کی نماز رہ گئی، دیر سے تنبیہ کی، پھر ایک دفعہ ایسا ہوا نماز رہ گئی، انہوں نے فرمایا اس بیوی کو طلاق دی۔ اب وہ بڑا پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے، گھر میں بڑا سکون ہے، بڑا اچھا، میری بڑے اچھے دن، لیکن والد کہتے ہیں کہ اس کو طلاق میں تو میرے پاس کیا لینے، والد کہتے ہیں تو دے دے طلاق، ختم کیسے معاملہ۔ اب وہ سبب صحیح ہے، وہ سبب غلط ہے، بربادی ہے، خرابی ہے یا آبادی ہے۔ اگر بچوں کا معاملہ ہے، اس کی خرابی ہے، بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے، تعلیم کا ہے، آئندہ ان کی پرورش کا معاملہ ہے، سب کچھ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر بچے خراب ہوتے ہیں، کل کو اللہ کے ہاں جا کے پکڑا جاتا ہے تو بیٹا نہیں پکڑا جائے گا، باپ پکڑا جائے گا جس نے اس کو کہا کہ بیوی کو طلاق دے، اس کو طلاق دینا پڑے گا۔ اب یہ گھر کے معاشرے کو درست رکھنے کا یہ ذریعہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ وہ اگر اس حد تک پہنچتا ہے کہ والد اس کو کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، بظاہر اسباب کچھ نہیں، والد کے ذہن میں ہے نا کوئی چیز، تو اس کے ذہن میں ہے، وہ دنیا کا مفاد ہی صحیح، لیکن والد تو والد ہے نا۔ وہاں بات صرف والد کی ہے، مسلمان اور کافر کی بات نہیں کی، بیوقوف اور سنجیدگی کی بات نہیں کی، عقل مند اور بیوقوف کی بات نہیں کی، پڑھے لکھے اور نہ پڑھے کی بات نہیں کی، والد کی بات کی ہے۔ جب والد کہتا ہے طلاق دینا پڑے، یا پھر وہ باپ کا گھٹنا دبائے، جا کے اس کو راضی کرے، چچا کو بلائے، ماموں کو بلائے، خالوں کو بلائے، جس کو چاہے بلائے، پھوپھی کو بلائے، خالہ کو بلائے، بیوی کو بلائے، جس کو چاہے کرے، اس کی منت خدمت کرے، نہیں تو جو اس نے کہہ دیا اسی طرح ہوگا، بھلے وہ الگ رہتا ہے۔ ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کا میری کمائی میں کوئی حصہ نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، میں الگ ہوں، وہ الگ ہے، لیکن وہ جب آتا ہے اپنی مرضی سے میرے پیسوں میں سے، میری ضرورت کی چیزوں میں سے اٹھا کے لے جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا
انت و مالو کا لے ابھی، تو بھی تیرا مال، یہ سب تیرے باپ، تو نے کمائی کی ہے نا، تیرا کمائی پر کوئی حق، تیرے اپنے مال پر تیرا کوئی حق نہیں۔ باپ کو الگ سمجھایا کہ جو ضرورت ہے وہ پوری کر، فضول خرچی نہ ہو، عیاشیوں میں نہ گزار۔ اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بیٹے کو خوشحال دیکھے، اس میں سے اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ جانے۔ انت و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کس طرح نظام کو درست رکھا جائے گا؟ معاشرتی نظام کو اسی طریقے سے درست رکھا جائے۔ جہاں یہ شتر بے بہاری بات چلتی ہے، وہاں بچے جب نافرمانی پہ آتے ہیں تو پورے کا پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی زد میں آتا ہے، بربادی اور تباہی یہیں سے شروع۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا